السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ جب اسے سچ معلوم ہوا تھا تو اسے سب سے پہلا خیال ہی یہی آیا تھا کہ شمس حفصہ کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ جس طرح وہ نکاح والے دن اس کو چھوڑ کر آئی تھی، یقیناً شمس چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے آج وہ یہاں موجود تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ حفصہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ تم ایسی لڑکی کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہو جو تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی اور اب شادی والے دن مجھے چھوڑ کر پھر سے تمہارے پاس آ گئی؟ ایسی لڑکی کی باتوں پر تم کیسے خاموش؟ اس سے پہلے کہ وہ حفصہ کے بارے میں مزید کچھ الٹا سیدھا بولتا، اسفند کی گرے دار آواز اس کے روم میں گونج اٹھی تھی، جس سے اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ اگر تم نے میری حفصہ کے بارے میں مزید کچھ غلط بولنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری یہ زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ غراتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور شعلہ وار نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ اسفند کی حد سے زیادہ خطرناک ہوتے تیور دیکھ کر شمس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ ایک اور آخری بات، اگر تمہارے دل کے کسی کونے میں بھی حفصہ کے لیے ذرا سی بھی کوئی غلط خیال آیا یا لانے کی کوشش کی تو اسے فوراً نکال دو، ورنہ تمہیں جو اپنی اس کمپنی سے بہت پیار ہے نا، مجھے تمہیں اور اس کمپنی کو برباد کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ وہ اس کو وارننگ دیتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے میری بات یاد رکھنا، حفصہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور میری عزت کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے کچھ بھی دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ شمس کتنی ہی دیر اپنی جگہ پہ بیٹھا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس کے لفظوں کی سختی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے کر بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ اسفند یار خان تھا، اس شہر کے ٹاپ بزنس مینز میں سے ایک، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ایک اشارے پر کسی کو بھی مٹی میں ملا سکتا تھا۔ اس کی باتوں نے شمس خان کو پھر سے اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے آج یہاں سونے کا پروگرام کس خوشی اور کس کی اجازت سے بنایا ہے؟ وہ جو سوتے ہوئے ہاتھ پر کمفرٹر صحیح کرتی خود بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی، اسفند کی سخت آواز پر یکدم سے اٹھ بیٹھی اور گردن موڑ کر دیکھا تو وہ دروازے میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آہستہ بولو، ہاتھ سو رہا ہے، ویسے بھی آج اسے بہت مشکل سے سلایا ہے۔ وہ اسفند کو گھورتی ایک نظر سوئے ہوئے ہاتھ پر ڈالتی جو گہری نیند میں تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں آہستہ بولوں تو تم میرے سوال کا جواب دے دو۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا، جبکہ نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں جو اس وقت کاٹن کے لائٹ بلو کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ آنکھوں میں نیند کا خمار تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی آنے جانے یا سونے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اس کا جواب دو ٹوک تھا، جس پر اسفند اپنے لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہیں تمہارا جواب مل گیا ہو تو پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ اب اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی پیش قدمی اور اس کی آنکھوں سے ہر پل نظر آتے جذبات سے گھبرا کر اس سے دوری اختیار کر رہی ہے، اس لیے اپنے لہجے اور رویے کو تھوڑا مضبوط ظاہر کرتی پھر سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ اس کی موجودگی سے دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا اگر اسفند مزید کچھ دیر یہاں رکا رہا تو اس کی کیفیت کو جان جائے گا، مگر میں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ہمارے بیڈ روم کے علاوہ کہیں اور سونے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تم وہاں چل رہی ہو جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ وہ اپنی بات کہتا بیڈ کے قریب آ رکا اور اسے بغیر کوئی موقع دیے جھک کر اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حفصہ گڑبڑا سی گئی تھی، چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر ہاتھ کا خیال آتے ہی اپنی چیخ کو دبا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے اسفند؟ نیچے اتارو مجھے۔ اس کے مضبوط اصرار میں وہ مچلتی دبی دبی آواز میں چیخی، مگر وہ اس کی بات اور اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ کے روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے نیچے اتارو اسفند، آخر یہ سب کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے مضبوط بازو پر مکہ مارتی ہوئی بولی، مگر سامنے والے پر اس کے مکے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، بس تمہیں تمہاری جگہ پر لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اس کو ایسے ہی اپنے بازوؤں میں اٹھائے پیر کی مدد سے دروازہ بند کرتا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔
اور تمہاری جگہ یہاں ہے، اس کمرے میں، اس بیڈ پر اور میرے قریب۔ اس کے نازک وجود کو بہت احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا وہ اس پر جھکا۔ میں اپنی مرضی سے کہیں بھی جا کر سو سکتی ہوں، اور تم میرے ساتھ اس طرح روز زبردستی کر کے یہاں سونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ حفصہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تم سے معافی مانگنے اور تمہیں دور جانے سے روکنے کے لیے، اگر مجھے زور زبردستی کرنی پڑی تو میں وہ بھی کروں گا۔ وہ اس پر مزید جھکتا ہوا کہنے لگا تو حفصہ اس کی پکڑ میں مچلنے لگی، جس پہ اسفند نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا۔ یہ ناراضگی اب ختم کر دو حفصہ، ہمارے درمیان یہ جو دوریاں ہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ شدت جذبات سے کہتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے رخسار پر اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑ چکا تھا۔ اس کی اس جسارت پر حفصہ بکھلا سی گئی تھی۔ اسے اپنا آپ اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسفند دور ہٹو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اس کے چوڑے جسم کو دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ اور تمہاری ناراضگی سے میری جو حالت ہو رہی ہے، کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی حفصہ؟ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہوا وہ خمار آلود لہجے میں بولتا حفصہ کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ محسوس کرو، کیا میری بے ترتیب دھڑکنوں کو تم محسوس نہیں کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ میرے جذبات کی گواہی نہیں دے رہی ہیں؟ اس کی نظریں حفصہ کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے جسم کی گرمائش کو محسوس کر سکتی تھی، جو اس کی ہتھیلی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اپنا ہونٹ چباتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حفصہ، میں پاگل ہو جاؤں گا، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ وہ بے خودی سے بولتا اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے حفصہ کو اپنی سانسیں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اسفند پلیز دور ہٹو۔ وہ مچلی تھی اس کی پکڑ میں، مگر وہ یوں ہی بے خود سا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لب جب گردن سے اس کے کندھوں تک فاصلہ طے کرنے لگے تو حفصہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی پیش قدمی سے وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے جب لگا کہ وہ رکنے والا نہیں ہے تو بے بسی سے اس کی پکڑ میں سسکنے لگی۔ اس کی سسکی پر اس بار اسفند اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ڈرو مت حفصہ، میں تب تک کچھ نہیں کروں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، اور میں جانتا ہوں وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جذبات سے بولا، اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے اس پر سے دور ہٹا تھا۔ اور ہاں، یہاں سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ میں تمہاری معافی کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ ویسے بھی اپنا حق لینے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کا حفصہ کے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ اسے اپنی بات سے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ پھر سے ہاتھ کے پاس سونے کے بارے میں نہ سوچے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بیڈ کے دوسری طرف آ لیٹا اور لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ حفصہ کتنی ہی دیر لیٹی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے اسے احساس ہوا تھا کہ کسی نے بہت نرمی سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں موجود ابراہیم خان کی کمپنی سے جڑی معلومات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے جلد ہی اس کے بارے میں بھی کچھ کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حورین کو اس سے دور کرنے یا اسے کوئی تکلیف دینے کے بارے میں سوچے۔ مصطفیٰ کو کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنی بھتیجی کو مارنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، مگر دولت کی ہوس انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کرتی انگلیاں دروازے پر ہونے والی دستک سے ایک پل کے لیے رکی تھیں۔ داؤد، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو کل کرنا، اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے ماتھے پر شکنے لیے آنے والے سے مخاطب تھا۔ رات کے اس وقت داؤد صاحب آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سو رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے آئی ہوں۔ وہ جو سامنے کھڑے وجود سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا، حورین کی آواز پر وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، جو گھبراہٹ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹخا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ داؤد صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ کچھ گھنٹے پہلے اس سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔
تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی حورین، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو۔ وہ بے رخی سے کہتا پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ اس کی اتنی بے رخی پر حورین کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پچھلے 2 دن سے وہ پھر سے اس کے ساتھ پہلے والا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، جو حورین کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ میں تو بس آپ سے سونے کا پوچھنے آئی تھی، رات بھی کافی ہو چکی ہے، آپ چل کر آرام کر لیجئے، ویسے بھی آج آپ سارا دن بہت مصروف رہے ہیں، یہ سب کام تو کل بھی ہو جائیں گے۔ اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی وہ آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کی بے رخی پر آنکھوں میں بھر آئے تھے۔ حورین کی بات پر اب اس کا دھیان دیوار پر لگی کھڑی گھڑی کی طرف گیا، جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اپنے کام میں وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے وقت کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی حورین؟ میں کھانا کھاتا ہوں یا نہیں، کب سونا ہے، کتنا کام کرنا ہے، کتنا نہیں، تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا، بس وہ جان بوجھ کر اس کو اپنی باتوں اور رویے سے پریشان کر رہا تھا، جو اس کی سزا تھی اسے خود سے دور کرنے کی۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے آپ کی فکر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں آنے کے بجائے اس وقت مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی ہوتی۔ وہ مصطفیٰ کے رویے پہ رو دینے کو تھی، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہوئی بولی، اچھا تو تمہیں میری فکر تھی اس لیے تم یہاں آئی، یا پھر بیڈ پر میری غیر موجودگی تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اپنے بھاری قدم اٹھاتا مزید اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر حورین کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اصل میں حقیقت تو یہی تھی، ان گزرے دنوں میں اسے مصطفیٰ کی اتنی عادت سی ہو گئی تھی کہ اسے مصطفیٰ کے بغیر کمرے میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بولو حورین، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میرے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا سوال کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا۔ جب آپ کو میری فکر نہیں ہے تو آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی تھی یا نہیں؟ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر وہ ناراضگی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر وہاں سے جانے لگی تھی، جب وہ تیزی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اس کی کوشش کو ناکام کر چکا تھا۔ تمہاری فکر نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ میری زندگی میں ایک تم ہی تو ہو جس کی مجھے صبح و شام فکر رہتی ہے۔ وہ اب اس پر اپنا گھیرا مزید تنگ کرتا اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ حورین اس کی باتوں میں اتنا کھو گئی تھی کہ اسے دونوں کے درمیان گھٹتے فاصلے کا بھی دھیان نہیں رہا تھا، اور 2 دن سے مجھے جو نظر انداز کر رہے تھے اس کا کیا؟ جانتے ہیں آپ کے رویے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ اس کی ذرا سی محبت پر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اور ساتھ ہی شکوہ بھی کیا گیا، جس پہ مصطفیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ تو میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، پر کوئی بات نہیں، آج میں اپنی دی ہوئی ہر تکلیف کا ازالہ کر دوں گا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ بہت برے ہیں، جائیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر حورین ناراضگی سے خود کو آزاد کرانے لگی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں بات کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، وہ زومینی لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھک کر باقی کا فاصلہ بھی مٹا چکا تھا۔ حورین اس کی انگلیوں کو اپنی کمر میں پوست ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی جنونیت سے حورین کانپنے لگی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پہ جھکا اس کی سانسوں کو قید کیے ہوئے تھا۔ حورین کے لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی اگلی سانس کب بھری تھی۔ اسے حورین کے لمس کی طلب اپنی سانس سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ تم سے دور رہ کر تکلیف میں تو میں بھی رہا ہوں حورین، اس کے لبوں کو آزادی بخشتا وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگاتا ہوا بولا، اور اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اور مجھے ہمارے درمیان یہ فاصلے پسند نہیں ہیں حورین۔ مصطفیٰ اس کو شدت جذبات سے بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش کی تاب نہ لا کر حورین اپنی نظریں جھکا گئی، جب اسے
اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوری کھولتی ہوئی محسوس ہوئی تو اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مصطفیٰ، یہ آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، مصطفیٰ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر چکا تھا۔ 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پر آج نہیں۔ آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ وہ اپنے پرہدت لبوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑتا ہوا جھکا اور اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آج میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ فاصلے مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا، وہ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تپش اور اس کے ارادوں کو جان کر حورین نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی آج اس کی فرار کی ساری راہ بند تھی اور آج وہ فرار ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں شمس کہ تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ آخر ثبوت کیا ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ شمس کی بات سننے کے بعد ابراہیم خان غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولے، جو ان کا سکون برباد کر کے خود اپنی جگہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اس سے بڑا اور سچ کیا ہوگا کہ اسفندیار خان خود اپنے منہ سے یہ سب کہہ کر گیا ہے کہ وہ حفصہ کا شوہر ہے، اور اگر ابھی بھی تمہیں ثبوت چاہیے تو تم خود اس کے گھر جا کر دیکھ سکتے ہو۔ وہ ایک نظر ابراہیم خان اور ہارون کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سن کر ابراہیم خان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اسفندیار کو کون نہیں جانتا تھا؟ دوسرا وہ مصطفیٰ کا قریبی دوست بھی تھا، اور ابراہیم خان اس بات کو اچھے سے جانتا تھا۔ جانے انجانے میں ان کی بیٹی حورین کے قریب پہنچ چکی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ ابراہیم خان زیر لب بڑبڑاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا خان۔ تم اس بات کو قبول کر لو کہ تمہاری بیٹی اور وہ ڈیل دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ شمس نے جیسے ابراہیم خان کے سر پر بم سا پھوڑا تھا۔ اسے ابراہیم خان سے حفصہ کی وجہ سے غرض تھی، مگر اب وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی تو اب ابراہیم خان اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ نہیں، تم اتنی جلدی اتنی آسانی سے یہ ڈیل ختم نہیں کر سکتے۔ جب میں کہہ رہا ہوں میں یہ نکاح نہیں مانتا، میں کچھ کرتا ہوں، بس تم مجھے تھوڑا وقت دو۔ حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ شمس کی بات پر ابراہیم خان کے ساتھ ہارون بھی گھبرا سا گیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ڈیل کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کی کمپنی بینک کرپٹ ہو جائے گی، وہ سڑک پر آ جائے گا، اور جو پراپرٹی حورین کے نام ہے وہ اسے حورین کے مرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی تھی، جو وہ یہ کام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا ابراہیم خان۔ حفصہ اسفند کی بیوی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو شمس خان اپنی بات کہتا ایک پل کے لیے رکا اور ایک نظر ان دونوں کے چہروں کو دیکھنے لگا جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو وہ ہمیں برباد کر دے گا، جو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا۔ تم اسفندیار خان کی طاقت سے تو واقف ہی ہو، وہ بزنس ورلڈ کا بادشاہ ہے اور میں اس سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ اس نے جیسے ابراہیم خان کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس دن اسفند کی وارننگ سے وہ تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ اس کے ارادے بتا رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور وہ اسفند خان سے دشمنی لے کر خود پر کوئی مصیبت نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پیچھے ہٹنے میں اپنی بہتری سمجھی تھی۔ تم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا میری کمپنی میں انویسٹ کرو گے۔ ابراہیم خان اس کا فیصلہ سن کر جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ ابراہیم خان، ویسے بھی تمہاری کمپنی پہلے سے ہی گھاٹے میں ہے۔ اسفند سے دشمنی لے کر خود کو مزید مشکل میں مت ڈالو۔ وہ ابراہیم خان کو بھی مشورہ دے چکا تھا، جس پر وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ساتھ ہی ہارون بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ابراہیم خان اتنی جلدی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ سخت نظروں سے چیئر پر بیٹھے شمس کو گھورتا ہوا بولا، اور پھر وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے اس کے آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہارون بھی تھا، جو اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم مجھے اس وقت کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے نظاروں کو دیکھ کر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے اسفند کی جانب پلٹی اور اپنے لہجے میں دنیا جہان کی بیزاری سمائے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔
تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ سرپرائز ہے، اور سرپرائز بتایا نہیں دکھایا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرو۔ مجھے پورا یقین ہے میرا سرپرائز تمہیں بہت پسند آئے گا۔ وہ سڑک میں نظریں جمائے بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے تمہارے سرپرائز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے واپس گھر لے چلو۔ ویسے بھی ہاتھ گھر پر اکیلا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا ایک ہی جواب سن کر اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اگر حیات صاحب اس سے اصرار نہ کرتے تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہ آتی۔ ہاتھ گھر پر اکیلا نہیں ہے، آج حدید واپس آ رہا ہے، اور ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے دوست کے پاس سے جلدی واپس آ جائیں گے، اس لیے تم اس کی فکر مت کرو۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتا، اس کے واپس جانے کے سارے راستے بند کر رہا تھا۔ اسفند کی بات سن کر اب وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، اور اس وقت کار میں مکمل خاموشی تھی۔ حدید بزنس کی وجہ سے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور حیات صاحب کو اپنے دوست کے یہاں جانا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہاتھ کا بہانہ بنا کر واپس آ جائے گی، مگر وہ سارے انتظام پہلے سے ہی کیے ہوئے تھا۔ اب مجبوراً اسے وہاں جانا تھا جہاں وہ اسے لے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کو نظر انداز کیے ایسے بیٹھی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہم اس راستے پہ کیوں ہیں؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی کار جب جانے پہچانے راستے پر مڑی تو اس نے گھبرا کر اسفند کی جانب دیکھا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اسفند۔ اس کی خاموشی پر وہ اس بار چلائی تھی، مگر وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک جھٹکے میں کار روک چکا تھا۔ اترو نیچے، تمہارا سرپرائز آ گیا۔ اس کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ اس کو حکم دیتا کار سے باہر نکلا تھا۔ مجھے نہیں اترنا، تم مجھے واپس لے چلو، مجھے کوئی سرپرائز نہیں چاہیے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسفند اس کو اس کے گھر لے کر آئے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ دوسرا، اس میں ہمت نہیں تھی اپنے ماں باپ اور بھائی کا سامنا کرنے کی۔ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک میں وہ کام نہ کر لوں جو میں کرنے آیا ہوں۔ اسفند نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، اور زبردستی اس کو ساتھ لیے اس کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے نہیں جانا، ہاتھ چھوڑو میرا اسفند۔ اس کے احتجاج کو نظر انداز کیے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا، اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج نہیں تو کل تمہیں ان کا سامنا کرنا ہی تھا، اس لیے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ایک نظر اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتا ہوا اسے لیے گھر میں داخل ہوا۔ ابھی ان دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب رخسار بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ حفصہ میری بچی، وہ بے چینی کی کیفیت میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی حال کچھ حفصہ کا بھی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جائے، مگر اپنے باپ کی موجودگی سے اس کے قدم اپنی جگہ جم سے گئے تھے، جبکہ ان کے منہ سے حفصہ کا نام سن کر اس بار صوفے پر بیٹھے ابراہیم خان اور ہارون بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لاؤنج میں 5 لوگوں کی موجودگی کے باوجود مکمل خاموشی تھی۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو تم؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ ابراہیم خان کی غصے سے بھری آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ ہم یہاں کچھ لینے نہیں، آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اسفند مضبوطی سے حفصہ کا ہاتھ تھامتا ہوا ابراہیم خان سے مخاطب ہوا، وہ جو اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ اسفند کی موجودگی سے اس کو تھوڑا سکون سا ملا تھا۔ جو تم مجھے بتانے آئے ہو وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ ہے، اس لیے تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ میرا اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سخت تیوری لیے ان دونوں کی طرف دیکھ کر غور آئے تھے۔ جب سے وہ شمس کے پاس سے آئے تھے ان کا غصے سے برا حال تھا، اور اب ان دونوں کو یہاں دیکھ کر وہ غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ نہیں بابا، ایسا مت بولیں، میں بیٹی ہوں آپ کی۔ اپنے باپ کی بات پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ جو لڑکی میری عزت کو مٹی میں ملا کر بھاگ گئی تھی، میں اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، وہ ناگواری سے بولے تھے۔ ان کی بات پر اسفند کو غصہ تو بہت آیا، مگر حفصہ کی وجہ سے ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو اس لڑکے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا،
جس لڑکے سے تم اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے تھے۔ حفصہ کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، اس لیے وہ ابراہیم خان کو سچ بتا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی سے نفرت نہ کرے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا، تم ابھی کے ابھی اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اسود کی بات کو بیچ میں کاٹ کر ان دونوں کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، کم از کم آپ ایک بار اس کی بات تو سن لیجیے۔ اس بار رخسار بیگم بھی خاموش نہ رہ سکی تھی، مگر ابراہیم خان نے انہیں جن نظروں سے دیکھا انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑا تھا۔ میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، ایک بار میں اس کی غلطی معاف کر چکا ہوں، مگر بار بار نہیں۔ تمہارا اس گھر سے رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی، اس لیے تم اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ابراہیم خان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، جس پہ حفصہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بے بسی سے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم حفصہ کے باپ ہو، کم از کم ایک بار اس کی بات ضرور سنو گے، مگر میں غلط تھا۔ تم جیسا خود غرض انسان کبھی کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس بار اسفند کا صبر جواب دے گیا تھا، اور تمہیں تو اپنے آپ کو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، جو اپنی بہن کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ اس بار وہ خاموشی سے سب تماشا دیکھتے ہارون سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بات پر ہارون شرمندگی سے اپنا سر جھکا گیا تھا۔ اور تم کس شادی کی بات کر رہے ہو؟ اس شادی کی جو صرف ایک بزنس ڈیل تھی؟ وہ شادی نہیں، ایک سودا تھا جو تم اپنی بیٹی کا کر رہے تھے۔ اور اچھا کیا حفصہ نے ایسی شادی سے بھاگ گئی، وہ اس وقت سخت لہجے میں بولتا ابراہیم خان کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ حفصہ شکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آج اس کے لیے اس کے باپ سے لڑ رہا تھا۔ وہ ابراہیم خان کو سچائی کا وہ آئینہ دکھا رہا تھا جو ابراہیم خان دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ حفصہ اکیلی نہیں ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے۔ بھلے آپ لوگ اس سے ہر تعلق ختم کر لو، مگر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ جب بھی آپ کا دل ہو آپ اس سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اس بار وہ رخسار بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، اور وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ ایک باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر سب بھلا دیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے، مگر میں غلط تھا، کیونکہ تمہارے باپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ ایک نظر ابراہیم خان کی طرف دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا بولا، اور خاموشی سے آنسو بہاتی حفصہ کی کلائی تھام کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ حفصہ کو اس کے ماں باپ سے ملا کر ان کے درمیان سب ٹھیک کر دے گا، مگر وہ غلط تھا۔ حفصہ کے چہرے پر غم دیکھ کر اسے اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو ساتھ لیے باہر آیا اور اس کو کار میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سارے وقت میں حفصہ کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں کتنا سوچتا تھا، اور آج جو اس نے سب کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ لیا، اسے دیکھ کر اس کے دل میں اسفند کے لیے جو شکایت اور ناراضگی تھی وہ ختم سی ہو گئی تھی۔